یہ ہمیشہ یاد رکھنا، حضرت کا جو مین پاور تھا، جو سورس تھی، جو اصل طاقت تھی، وہ حضور مفتی اعظم، حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان اور اعلیٰ حضرت۔ معلم کے گھر کھانا ہوتا تھا ہم لوگوں کا، والد محترم کا خاص کر کے، تو جب حضرت کھانے پہ ہوتے تو ہمارے ہمراہ مولانا شیخ احمد نورانی ہوا کرتے تھے۔ پرائیورٹی ہمیشہ مریدین کو دیے۔ آخری دنوں میں تو کہتے تھے بیٹا میں موریشس جاتا ہوں صرف چند لوگوں کے لیے، چند لوگوں کے لیے، کوئی بات نہیں دی، کوئی خوش نہیں، لیکن میں برابر میں بیٹھا ہوا حضرت کے، مجھ سے بھی کوئی کمیونیکیشن نہیں، لیکن میں نے کہا کہ حضرت آخر میں کہ موریشس آ رہا ہے، تو میں نے اندازہ لگایا کہ ان کے آنسو نکلنے لگے کہ وہ اپنی منزل پہ آ رہے ہیں۔ علامہ خشتر علیہ رحمہ کی جو آخری الفاظ تھے وہ یہ بھی سن لیجئے۔ میں مسافر سفر ہوتا رہا، میں مسافر سفر ہوتا رہا، ہر نگر میرا گزر ہوتا رہا، میں اندھیرے میں رہا خلوت نشین، رقص مشرق بام پر ہوتا رہا۔ سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل کے بانی مفتی اعظم ہند محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، اہل سنت والجماعت کے عالمی مبلغ، پیر طریقت، رہبر شریعت، آبرو اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم خشتر صدیقی قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، خانوادہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص نسبت تعلق رکھنے والے، ہر سمت گلشن رضا کے پھول کی خوشبو بکھیرنے والے۔ 9 سال کی عمر میں والد محترم حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ بہت ہی چھوٹی عمر میں آپ بریلی شریف تشریف لے گئے اور بریلی شریف آپ کی حاضری ہوئی۔ وہاں زیر سایہ حضور حامد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید ہوئے بچپن ہی میں، اور بالکل ابتدائی کی چند کتابیں کہہ لیں یا کچھ درس آپ سے حاصل کیے، لیکن اساتذہ میں میرے والد محترم علامہ خشتر کی جو مین تعلیم و تربیت جو رہی ہے وہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام کا کرم ہے۔ ان کو تعلیم ہی نہیں دی، تربیت بھی دی اور جام پلایا بھی۔ سارا کا سارا جو کچھ حاصل علامہ خشتر نے کیا وہ حضور
مفتی اعظم عالم اسلام کا کرم رہا آپ پہ۔ اپنے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی صلاح پر آپ جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد میں مزید تعلیم بالخصوص دور حدیث کی تکمیل کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور دارالعلوم میں جس جگہ جس کمرے میں آپ کا قیام ہوا وہ قابل رشک ہے۔ خود فیصل آباد کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں جو دنیا نہیں جانتی۔ علامہ خوشتر علیہ رحمہ جس کمرے میں آرام کرتے تھے وہ کمرہ اللہ کے فضل و کرم سے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمرہ تھا، اسی کمرے میں علامہ خوشتر کا بھی قیام تھا۔ خاص شاگردوں میں سے تھے، اور 1954-55 یہ ڈیٹ یا 56 اسی دوران آپ کا پہلا حج بھی ہوا۔ آپ کراچی سے بذریعہ سمندری جہاز تشریف لے گئے۔ مولانا سردار احمد آپ کے ہمراہ تھے۔ وہاں جب پہنچے تو دنیا کو پتہ لگا کہ مولانا سردار احمد ایک بہت بڑی شخصیت، بڑی قداور شخصیت، علمی شخصیت، اور کیوں نہ ہو بریلی شریف کا فیضان لے کے ساتھ چل رہی تھی۔ سعودی عرب میں آپ لوگوں کے آنے کی خبر جلد پھیل جاتی ہے۔ یہاں ایک مناظرہ طے ہوتا ہے، اور اس اہم واقعے کے چلتے مولانا سردار احمد قادر رحمۃ اللہ علیہ کو سرزمین عرب میں محدث اعظم کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ مناظرہ طے پایا تو اس وقت کے جو علماء کرام تھے اس حجاز مقدس کے، وہاں موجود تھے، اور تو ان سے گفتگو شروع ہوئی۔ مولانا سردار احمد ایک طرف، والد محترم ان کے ساتھ، یہ مناظرہ شروع ہوا۔ حاضر و ناظر علم غیب پہ گفتگو ہوئی۔ تو اس سلسلے میں جو سعودی حکومت کے لوگ تھے، جو سعودی علماء تھے اس دور کے، انہوں نے ایک آیت قرآنی پیش کی اور اس کی بیکنگ میں احادیث۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم یہ رہا کہ حضور مفتی اعظم کا کرم رہا کہ مولانا سردار احمد نے یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کی آیتوں کا 1 by 1 ایک اتنی ایسا لگتا کہ تلاطم کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا، اور اتنی احادیث بیان کی کہ اٹ واز ڈیفیکلٹ، ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ اور ریفرنسز کے ساتھ۔ تو میں نے والد محترم سے پوچھا کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ تو والد محترم نے مجھ سے کہا، بیٹا میں تو صرف اپنے آقا و مولا کو دیکھ رہا تھا، اور کتابوں، چونکہ میرے پاس تھی کتابوں کو کھول کھول کے میں ان کو دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھے پیج، یہ دیکھے پیج۔ وہ بول رہے تھے، میں کتابیں، اور حضرت علامہ خوشتر کے ساتھ مفتی محمد حسین بھی ساتھ تھے، جو محدث اعظم پاکستان کے شاگرد تھے۔ الحمدللہ ان دونوں کا کام یہی تھا۔ تو گفتگو وہاں ہی ختم ہو گئی۔ تو جو سعودی علماء تھے انہوں نے یہ ٹائٹل دیا ان کو، ہو نہ ہو آپ مفتی اعظم کا کرم ہے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن محدث اعظم پاکستان جو نام سب سے پہلے حجاز مقدس کے علماء، عرب علماء نے مولانا سردار احمد کو عطا کیا تھا۔ تو یہ واقعہ علامہ خوشتر نے مجھے بتایا، اور یہ 1950s
لیٹ 50s میں واقعہ ہوا۔ غالباً یہ وہی دور تھا جب مولانا ابراہیم خشتر رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ المنورہ کے علاقے کے ایک مسجد میں بطور امام سیٹل ہونے کی تجویز ہوتی ہے، مگر آپ اپنے استاد محترم کی صلاح پر اس آفر کو ٹھکرا دیتے ہیں، کیونکہ رب قدیر کو آپ سے اور بہت سارے کام لینے تھے۔ یہ بہت بڑی بات تھی آپ کے لیے، لیکن اللہ کا کرم یہ رہا کہ جب آپ آئے تشریف لائے، اور تشریف لا کے اپنے استاد محترم سے جب کہا کہ یہ معاملات یوں ہیں، تو استاد نے کہا کہ بیٹا، حضور مفتی اعظم نے آپ کو اس لیے تیار نہیں کیا، اور میں بھی یہ کبھی پسند نہیں کروں گا کہ آپ کو یہاں دنیا تو مل جائے گی، لیکن جس پرپس کے لیے آپ کو تیار کیا گیا ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ لیکن وہ آج کے شاگرد نہیں ہیں، وہ اس دور کے شاگرد تھے۔ انہوں نے کہا آمنا صدقنا، جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ تو پاکستان کی سرزمین واپس چلے گئے۔ علامہ خشتر رحمۃ اللہ علیہ کی خوش بختی رہی کہ آپ کو ایسے اساتذہ حاصل ہوئے جو اپنے دور کے افاضل علماء، اپنے وقت کے علوم و فنون اور رشد و طریقت کے آفتاب و مہتاب تھے۔ چند جلیل القدر اساتذہ کے نام اس طرح ہیں: علامہ مولانا مفتی محمد حامد رضا خان قادری، حجت الاسلام، علامہ مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان نوری قادری، مفتی اعظم ہند، مولانا مفتی سید محمد افضل حسین رضوی، مولانا محمد سردار احمد رضوی، محدث اعظم پاکستان، مولانا محمد ابراہیم رضا جیلانی میاں، نبیر اعلی حضرت مفتی تقدس علی خان رضوی حمیدی، علامہ شمس الحسن شمس بریلی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے۔ علامہ خشتر رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہونہار اور ذہین طالب علم تھے۔ اسی بنا پر اساتذہ کے گوہر شناس آنکھوں نے آپ کی قابلیت کو بھانپ لیا تھا اور اپنے اساتذہ کرام کے اصرار پر درس و تدریس کی مسند سنبھالی، اور یہ کام پاکستان کی سرزمین خاص گجر خان ضلع راولپنڈی سے آغاز ہوتا ہے۔ اسی علاقے میں آپ کی شادی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کی پہلی خدمات گجر خان میں، پنجاب گجر خان میں ہوئی، اور گجر خان ہی میں والد محترم کی شادی ہوئی۔ آپ ساہیوال، موجودہ نام، سابقہ نام منٹ گمری تھا، وہاں جامعہ شرقیہ رضویہ کے متمم ہوئے اور وہاں خدمات انجام دی، اور لاہور تشریف لائے، وہاں ایک مدرسہ قائم کیا، مدرسہ اظہر العلوم۔ میری پیدائش ہو چکی تھی، میرا نام مولانا سردار احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اور یہ نام جب دیا تو علامہ خشتر نے فوری طور پہ، چونکہ علامہ خشتر تاریخ کے حوالے سے بڑے مضبوط تھے، تو قرآنی آیت سے جب دیکھا گیا تو میرا نام میری پیدائش کے مطابق محمد مسعود اظہر تھا۔ اور ہمارے کلچر میں جو پہلی گٹھی مجھے دی گئی تھی وہ مولانا سردار احمد نے دی تھی۔ رب کائنات کا فضل و کرم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ رہا اور اساتذہ کی دعائیں رہیں کہ علامہ خشتر رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں سے تبلیغ دین کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ چراغ سے چراغ جلاتے ہوئے 1963 میں
آپ سری لنکا کی جامع مسجد میں بحیثیت خطیب مامور ہوتے ہیں، اور 1964 میں جب بریلی شریف میں دوبارہ حاضری ہوئی تو یہاں سے ایک بار پھر بارگاہ رضوی سے نوازشات و اکرام کی بارش ہوتی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے، سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اور مشن اعلی حضرت کو عالمی سطح پر فروغ کا حکم ملا، اور سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل کا خیال ابھر کر سامنے آیا۔ 1963 میں سری لنکا گئے، اور سری لنکا میں سنی رضوی سوسائٹی اور سنی رضوی کا جو کام، اور یاد رکھیے یہ نام سنی رضوی یہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام کی عطا ہے۔ کہتے تھے کہ بیٹا خوشتر سنی رضوی جہاں جانا یہ سنی رضوی۔ الحمدللہ علامہ خوشتر نے بیٹے ہونے کا، اور لازمین سی بات ہے بیٹا کیوں نہ ہو، میں خود 9 سال کی عمر تک میں حضرت مفتی اعظم کو اپنا دادا سمجھتا رہا، اس لیے کہ گھر میں کوئی ایسا عنوان ہی نہیں تھا جو حضور مفتی اعظم کا ذکر نہ ہو۔ یہ علامہ خوشتر کی زندگی کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ He was a very humble person، بڑا پیار، اور جو حضرت علامہ خوشتر ممبر رسول مسجد میں تھے اور وہی گھر میں تھے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی تضاد ہو، اور بڑے ہی خوش اخلاق اور ہمبلنس، اور کہیں بھی حضرت علامہ خوشتر اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہی از اے پراؤڈ پرسن۔ یس ہی واز پراؤڈ اپنے اساتذہ کے اوپر، ہی واز پراؤڈ کہ الحمدللہ کس کمپنیز پہ رہتے تھے، لیکن ان میں لفظ میں نہیں تھا۔ بارگاہ رضویہ سے سرفراز ہو کر علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ 1965 میں سرزمین موریشس میں قدم رکھتے ہیں۔ گویا ایک بار پھر اہل موریشس کی قسمت جاگ اٹھی، گویا ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ نائنٹین 65 موریشس کی سرزمین پہ آئے۔ مجھے آج وہ دن بھی یاد ہے، میں بھی ہمراہ تھا، میں بھی ساتھ ہی آیا تھا 65 میں۔ ایئرپورٹ پہ اترا، کراچی سے ہم کینیا آئے، نیروبی سے ایسٹ افریقن ایئرویز اس دور میں تھا، ہم یہاں موریشس اترے۔ وہ دور بھی یاد ہے، وہ لوگ بھی یاد ہیں، بڑا پیارا دور تھا۔ اور پھر یہاں جب 1965 میں تشریف لائے، اللہ اکبر، میں سوچتا ہوں کہ موریشس کا وہ بڑا سنہرا دور تھا، بڑا خوبصورت دور تھا، لیکن موریشس بھیجنے والا شخص، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور ہوتا ہے انسان کا کہیں جانے کا۔ یہاں جامع مسجد کے پیش امام بن کے آئے، الحمدللہ 7 سال انہوں نے یہاں خدمت انجام دی۔ یہاں درس قرآن، مثنوی شریف، تراویح کا سلسلہ، جمعہ، اور جو ریکارڈنگ ایمبیسی کی ہے، یہ سب سے پہلے ریکارڈنگ علامہ خوشتر ہی سے شروع ہوئی تھی۔ اور آپ نے یہاں حلقہ ذکر، 11ویں شریف، اور عرس، سب سے پہلا عرس مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مولانا خوشتر نے اپنے گھر میں کیا تھا جامع مسجد میں۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا 1967 سے۔ میلاد النبی کا جلوس کا سلسلہ شروع ہوا، جہاں 70,000 سے زائد لوگ طاہر باغ میں اکٹھے ہوئے تھے، اور الحمدللہ عشق اور وفا آپ نے ہر جگہ محبت ہی محبت عام کر دی۔ اور موریشس کا آنا، جیسے میں نے کہا آپ کو کہ یہ ذریعہ تھا جامع مسجد،
لیکن حکم تھا حضور مفتی اعظم کا۔ کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے تعارف، ان کے کارناموں کی ہمگیر اشاعت علامہ خوشتر کی زندگی کا مقصد زرعی تھا۔ ایک مرتبہ جب 1968 میں آپ ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن پہلی مرتبہ کے لیے جاتے ہیں، ہوائی اڈے میں آپ کا پرجوش استقبال ہوتا ہے۔ جو پہلے الفاظ علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کے تھے وہ یہ تھے، مجھے زندوں کے پاس لے جاؤ۔ جب اترے اور اترنے کے بعد ایئرپورٹ پہ جو لوگ آئے ہوئے تھے، بڑے سینئر قسم کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے کہا سب سے پہلے کہ مجھے زندوں کے پاس لے چلو، مردوں سے بعد میں مل لوں گا۔ لوگ سمجھ نہیں پائے تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے جتنے بھی مزارات ہیں مجھے وہاں پہلے لے چلیں۔ تو یہ علامہ خوشتر علیہ رحمہ، اللہ اکبر، یہ فیضان اعلیٰ حضرت نہیں ہے تو کیا ہے۔ افریقہ ان دنوں اپارٹائڈ یعنی نسلی علیحدگی کا شکار تھا۔ یہ بلا ناسور کی طرح اس قوم کو تباہ کر رہی تھی۔ اس وقت علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیشی دیکھے آپ نے اس وقت کے لیڈروں سے کہا کہ ان سیاہ فام یعنی بلیک لوگوں کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کیجیے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں یہی لوگ آپ کے لیڈر، آپ کے سربراہ ہوں گے۔ جب افریقی لوگوں کو دیکھا، سیاہ فام لوگوں کو دیکھا اور ہم لوگوں کا بیہیویئر دیکھا انہوں نے، تو حضرت نے کہا ٹریٹ them well, they are your future rulers۔ یہ 1968 کی بات ہے، اور آج اور 1968 میں کتنے سال گزر گئے، اور آپ تاریخ دیکھ لیجئے، ایک شخص وہاں وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، وہاں اپارٹیٹ چل رہا تھا، کہ حضرت علامہ خوشتر کہہ رہے ہیں کہ ٹریٹ them well, they are your future rulers۔ آج بھی مجھے یاد دلاتے ہیں۔ اور ساؤتھ افریقہ، روڈیزیا جو زمبابوے آج ہے، ملاوی، بوتسوانا، موزمبک، تنزانیہ، کینیا، یوگنڈا، برونڈی، زنزبار، یہ سارا کا سارا علاقہ حضرت علامہ خوشتر علیہ رحمہ بذریعہ کار ہر جگہ سفر کیا کرتے تھے۔ 11 12 باسا 20 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا دین کی تبلیغ کے سلسلے میں، اور ان کا ایک ہی مشن تھا، وہ کیا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ 1972 میں پوری فیملی کے ساتھ حج و زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس مبارک سفر میں اعلیٰ حضرت کے بھانجے اور مولانا حامد رضا خان کی صاحبزادی بھی تھیں۔ بڑوں کا ادب و احترام کوئی علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے۔ اور مدینہ منورہ، اللہ اکبر، میرا بچپنا تھا۔ والدہ محترمہ
اور پوری فیملی ہمارے ساتھ تھی. اور خوبصورت بات یہ تھی، جو حسین بات یہ تھی، اور میری زندگی کی اگر میں کہہ دوں کہ معراج، تو وہ دور تھا کہ ہمارے ہمراہ حضرت علامہ مولانا قدس علی خان، جو نیفیو تھے اعلیٰ حضرت کے، وہ ہمارے ہمراہ وہیں تھے. اور آپ کی اہلیہ مولانا حامد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی، یعنی کہ اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے کی صاحبزادی ہمارے ساتھ ہی تھی. وہ منظر وہ دیکھنے والا تھا. ایسا لگتا تھا کہ علامہ خوشتر کے والد محترم ہی نہیں بلکہ سارا سرمایہ سامنے موجود ہے. اتنا ادب تھا، اتنا احترام تھا. ان کی موجودگی میں علامہ خوشتر بیٹھا نہیں کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے آپ کی جوتیوں کو سیدھا کیا کرتے تھے مدینہ میں. اور بڑا پیارا ٹائم گزرا. اور ہر شب اللہ اکبر قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوتی. اور وہاں بالکل آپ کو مبالغہ راہی سے کام نہیں لوں گا، بٹوین 50 to 70 علماء کرام، مشائخ، ہند و پاک ہی کے نہیں، ترکی کے، سوریہ کے، یمن کے، آپ کے مصر کے، مراکش کے، وہاں ہویا کرتے قطب مدینہ کے پاس. اور جب علامہ خوشتر جب حاضر ہوتے تو میں دیکھتا کہ قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی ایسا لگتا کہ جیسے اپنے بیٹے کو ویلکم کر رہے ہیں. اور علامہ خوشتر جیسے میں جاتا تو حضرت مجھے دھکا دے دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت ایک اور غلام حاضر ہے. تو میرا ہاتھ پکڑ کے قطب مدینہ ساتھ بٹھا لیا کرتے. اور اللہ اکبر کہتے مولانا خوشتر قصیدہ بردہ شریف 3 گھنٹے، کتنے گھنٹے؟ 3 گھنٹے مسلسل قصیدہ بردہ شریف علامہ خوشتر علیہ رحمہ الحمدللہ، اور اس کی عربی میں اور فارسی میں تشریح کرتے چونکہ علماء وہاں ہوتے. اور مولانا فضل الرحمن مدنی جو قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی کے صاحبزادے نیچے کھانا پکوا رہے ہوتے تھے، اور جن کا ابھی میں نے نام لیا ہے، مولانا فضل الرحمن آپ مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کے سسر ہیں. اور مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا عبد العلیم صدیقی کے سسر ہیں. اور اجازت و خلافت علامہ خوشتر کو مولانا ضیاء الدین مدنی نے عطا فرمائی. مدینہ منورہ میں دوران قیام علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اہل سنت امام الشیخ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھ دسترخوان شیئر کرتے، آپس میں گفتگو کرتے. وہ منظر قابل دید تھا. اور ایک اور واقعہ بتا دوں، نماز مغرب کے بعد مدینہ منورہ میں لوگ نہیں جانتے، یہ میں خود گواہ ہوں، اس میں میں خود ہوا کرتا تھا. معلم کے گھر کھانا ہوتا تھا ہم لوگوں کا، والد محترم کا خاص کر کے. تو جب حضرت کھانے پہ ہوتے تو ہمارے ہمراہ مولانا شاہ احمد نورانی ہوا کرتے تھے. اور یہ دونوں بزرگ ایک ساتھ بیٹھ کے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ مولانا شاہ احمد نورانی کا پان کھانا، اور جس محبت سے مجھے دیکھتے اور کہتے بیٹا یہ لو، اور مجھے 5 قرش نکال کے دیتے. یہ ریگولر تھا ان کا. اور دونوں بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے، اور کئی امور پہ بات چیت ہوتی، اور بہت سے ایسی واقعات ہوتے کہ اللہ اکبر میں کیا کہوں. کچھ تو ہمارے سمجھ میں آتی، کچھ ہمارے سر سے اڑ جاتی. اور یہ روزانہ کا معمول تھا. میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، جو بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ بزرگ ہوتے ہیں. یہ بات مشہور ہے کہ عربوں میں قصیدہ خوانی بہت عام ہے. مدینے میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد بھی ہوتا. علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں رات بھر محفل میلاد سجتی. وہاں کے لوگ پرانے جانتے تھے، اور وہ وہاں کے لوکل بدوعین تھے، عرب تھے،
وہاں کوئی عجمی نہیں تھا. حضرت علامہ خوشتر کو لے کے چلے جایا کرتے تھے اور وہاں میلاد مصطفیٰ ہوتی تھی ساری رات. عربی قصائد پڑھے جاتے تھے. ایک دفعہ مجھے بھی لے کے گئے. جب وہاں میں گیا تو دیکھا کہ جو روایتی انداز سے جو عربوں کا طریقہ تھا عربی میں قصائد پڑھنا، ساری رات میلاد مصطفیٰ کا پروگرام، قصائد پڑھے جا رہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ بڑی بڑی تھالیاں ہوا کرتی تھیں. اس تھالی میں بڑی تھالیاں اور اس میں بریانی سے ملتی جلتی عربی کھانے تھے اور بیچ میں گوشت ہوتا تھا اور سب مل کے ہاتھ سے کھایا کرتے تھے ایک ہی پلیٹ میں. اور حضرت کو چھوڑتے تو مجھے آج بھی وہ اذان یاد ہے کہ مدینہ منورہ دور سے نظر آتا تھا اور نماز فجر کی اذان ہو رہی ہوتی تھی اور علامہ خوشتر کو چھوڑا کرتے تھے. مولانا ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اچھے نعت گو شاعر بھی تھے. 1974 میں بغداد شریف کا جب سفر ہوا تو یہاں ایک بہت اہم واقعہ درپیش ہوا. آپ کا یہ معروف کلام آیا ہے تیرا دیوانہ کب اور کن حالات میں لکھا گیا، سماعت کیجیے. بغداد مقدس پہنچے تو وہاں کے سجادہ نشین نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کا کب سے انتظار کر رہے ہیں. اور وہاں کا جو خادم تھا بغداد مقدس میں، ان سے کہا گیا کہ حضرت آئے ہیں، نیچے کا دروازہ کھولے جہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، وہاں حضرت کو لے جائیے اور جب تک وہاں ہیں آپ ساتھ رہیے اور جب وہ فارغ ہوں تو سب بند کر کے آ جائیے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت گئے نیچے، وہاں بیٹھے. وہ جو خادم تھا کچھ بھول سا گیا، اس نے لائٹیں بند کر دی، سارے دروازے بند کر دیے، سب مزار شریف بند کر دیا اور وہ فجر تک غائب ہو گیا. غائب سے مراد چلا گیا. اس کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ علامہ خوشتر وہاں نیچے. تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ حضرت آپ اکیلے تھے؟ کہتے بھائی میں اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں تھا. تو یہ وہی موقع ہے، آیا ہے یہ تیرا دیوانہ شیئن للہ شیئن للہ. الحمدللہ اس خادم نے علامہ خوشتر سے پوچھا کہ آپ نے اس اندھیرے میں یہ لکھا کیسے؟ کہتے ہیں بیٹا جہاں غوث اعظم ہو وہاں کہاں اندھیرا ہوتا ہے؟ اندھیرا کا تو سوال ہی پیدا نہیں، وہاں روشنی ہی روشنی تھی. پھر میں نے ہی پوچھا کہ آپ بیٹھے لکھ رہے تھے؟ کہتے نہیں بیٹا میں اپنے آقا و مولا سے ہم کلام تھا، میں وہاں موجود تھا. اور یہ الحمدللہ ہم سنیوں کے لیے، قادریوں کے لیے اور خاص کر کے علامہ خوشتر کے مریدین اور چاہنے والوں کے لیے آیا ہے یہ تیرا دیوانہ شیئن للہ، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے. واللہ بڑی عشق بڑی وفا کی بات ہے. کہتا ہے یہ گردوں مستانہ شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ. خالی ہے میری جھولی بھر دو، خالی ہے میری جھولی بھر دو، اے غوث میری جھولی بھر دو، اے غوث میری جھولی بھر دو. دربار ہے تیرا شاہانہ، دربار ہے تیرا شاہانہ شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ. آیا ہے یہ تیرا دیوانہ شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ. 1975 میں علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ برطانیہ تبلیغی سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور یہ بہت مبارک سفر ثابت ہوا. مانچسٹر کو مرکز بنایا گیا
سنی رضوی سوسائٹی کی شاخ یعنی کہ برانچ قائم ہوتی ہے۔ اس طرح مسلک اعلیٰ حضرت کا فیضان اور پیغام اس مرکز سے یورپ کے دیگر علاقوں تک پہنچتا ہے۔ 1980 میں ریحان ملت رحمۃ اللہ علیہ مانچسٹر تشریف لاتے ہیں اور قیام علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ ہی کے یہاں ہوتا ہے۔ جب آپ تشریف لائے مانچسٹر تو علامہ خوشتر کو دیکھنا تھا، کیا بہار تھی شکل پہ، اتنی محبت تھی کہ آپ جب تشریف لائے گھر پہ، میں پورا واقعات پورا نہیں بیان کر سکتا کہ ایئرپورٹ سے کیسے آئے، کیا ہوا، کون ہمراہ تھے، کیا معاملات تھے، لیکن میں گھر سے ہی شروع کر رہا ہوں۔ گھر میں جب دسترخوان بچھا کھانا کھانے کے لیے تو میری ڈیوٹی تھی کہ ہاتھ دھلانا۔ جب میں نے مولانا ریحان ملت کو ہاتھ دھلایا، ان کا ہاتھ دھلایا اور ہاتھ دھلا کے میں برتن واپس لے جا رہا تھا تو حضرت علامہ خوشتر میرے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ یہ معمول نہیں تھا۔ حضرت علامہ خوشتر کبھی کچن میں نہیں آیا کرتے تھے، باورچی خانے میں ان کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن پیچھے پیچھے آئے اور میں ڈر گیا، میں نے کہا کہ مجھ سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی۔ آئے اور آتے کے ساتھ والدہ سے کہا کہ یہ پانی، جس پانی میں ریحانی ملت نے ہاتھ دھویا ہے، مہربانی کر کے اس کو بہانا مت، اس کو گلاب کے پودے میں ڈالنا، یہ میرے بزرگوں کی نشانی ہے۔ یہاں نمود و نمائش نہیں ہے، میرے سے یہ نمود و نمائش کی بات نہیں ہے، وہ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں، بچوں کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ مولانا ریحانی ملت تیسرے کمرے میں آگے ہیں۔ یہ وفاداری تھی بے لوث، کیا واقعات بتاؤں، اور ان دونوں میں آپس میں اتنی محبت تھی، کس پہلو سے کس اینگل سے میں بات کروں، اور یہ خود ایک باقاعدہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ آپ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے مولانا ریحان رضا خان، تو جیسے گھر سے باہر نکلے آپ پان کھا رہے تھے، پان کھاتے کھاتے آپ نے کار میں بیٹھنے سے پہلے گھر کے ساتھ ہی تو آپ نے پان کو تھوک دیا سائڈ پہ، تو میں نے دیکھا کہ علامہ خوشتر کی نظریں گئیں ادھر اور پھر مڑ گئے، اور مڑ کے کہنے لگے، دروازے پہ گئے اور کہنے لگے کہ اس کو صاف مت کرنا، یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی۔ آپ جب تشریف لائے تو گاڑی کے دروازے کی کھولنے کی ابھی آواز ہی آئی تھی تو علامہ خوشتر سردی میں ننگے پیر باہر نکل گئے، اور باہر نکل کے ان کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ کس کے ہاتھ چوم لیے؟ مولانا سردار احمد کے صاحبزادے کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ یہ تھی وفاداری کے استاد محترم کے بچوں سے کتنا پیار تھا۔ اور اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ فضل کریم نے جو رونا شروع کیا ہے، اب آواز بلند رونا شروع کیا ہے، آنسوؤں سے رونا شروع کیا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کر دیا، اور حضرت جان فدا کر رہے تھے۔ یہ سبق ہمارے لیے تھا کہ اپنے بڑوں کا ادب اور ان کی اولادوں کا ادب ہمیشہ رکھنا، اسی میں برکت ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ اور یہ فیضان جو آج ہم علامہ خوشتر کو یاد کر رہے ہیں، یہ سب انہی بزرگان دین کا فیضان ہے۔ کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے۔ علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ ان کا آخری قیام گاہ موریشس عیدگاہ ہوگا۔ علامہ نے کیوں موریشس ہی کا انتخاب کیا جبکہ آپ کے زیادہ مریدین پاکستان، افریقہ، یورپ اور دیگر ممالک میں ہیں؟ آخر موریشس ہی کیوں؟ اکثر مجھ سے لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ موریشس ہی کیوں؟ وجہ کیا ہے موریشس کی؟ یاد رکھیے گا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی سمجھ کی بات نہیں ہوتی، عقل و فہم کی بات نہیں ہوتی۔ کیا علامہ خوشتر کی جگہ
انڈیا میں بریلی شریف میں نہیں ہو سکتی تھی. پاکستان میں آج بھی سب سے زیادہ مرید پاکستان میں علامہ خوشتر کے آج بھی ہیں، اور جو دنیا سے وفات کر گئے ان کو بھی اگر کہہ دیا جائے تو. اور آج بہت بڑی خانقاہ، بہت بڑا سینٹر، بہت ہی ہائی لیول پہ، بڑے لیول پہ پاکستان میں کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ ساؤتھ افریقہ کے لوگ ہاتھ ملتے رہ گئے، حضرت کو خط پہ خط لکھتے رہ گئے کہ حضرت یہاں ہم سب کچھ کریں گے، اپنی خانقاہ سب کچھ یہاں تعمیر کریں، سب کچھ کریں. نہیں، ان کا پاس ایک ہی جواب تھا کہ میرے غریب موریشس کے مریدین وہاں کیسے پہنچیں گے، وہاں کیسے جائیں گے. ان کو پتا تھا جہاں کی مٹی وہیں جائے گی. اور یہ اشارہ حضور مفتی اعظم نے بہت پہلے ہی کر دیا تھا ان کو. ہی نیو. اسی وجہ سے سارے جو تبرکات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتابیں جو دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی قدیم کتابیں ہیں. They are about 100 years old and over. سارا کا سارا سرمایہ یہاں لے کے آ گئے، اور خود قیامت تک کے لیے آج الحمدللہ موریشس کی عیدگاہ والے پیتوں میں آرام فرما رہے ہیں. اور آج بھی، اور بلکہ کہتا ہوں بھی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ آج ہی اور قیامت تک کے لیے فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم آج بھی بانٹ رہے ہیں عیدگاہ والے پیتوں میں. علامہ ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری ایام میں سخت علیل ہوتے ہیں، سخت بیمار ہوتے ہیں. مانچسٹر شہر کے اسپتال میں آپ کو داخل کرایا جاتا ہے. ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں کہ شاید اگلی صبح بھی نہ دیکھ پائیں. دوسری طرف آپ نے موریشس میں مدفن ہونے کی وصیت کر لی ہے. کہاں مانچسٹر شہر اور کہاں موریشس. ایسی حالت میں ہوائی جہاز سے سفر بھی مشکل تھا، مگر جو غوث و خواجہ کے سچے خادم ہوتے ہیں ان پر رب کریم کا خاص کرم ہوتا ہے. ایک شب وہ کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھانے کے بعد میری اہلیہ کو بلایا کہ بیٹا، چونکہ وہ میری اہلیہ سے بہت قریب تھے، اپنی بیٹیوں کے بہت قریب تھے، سبوں کے، فیملی سے ان کا بہت تھا، چونکہ میں ساتھ تھا. میری اہلیہ سے کہا کہ بیٹا میری اگر طبیعت خراب ہو تو میں آواز دوں گا. تو انہوں نے کہا جی ابا میں یہاں ہی ہوں. تو اتنی میں میری اہلیہ نے آواز دی. میں سیڑھیوں سے نیچے آیا تیزی میں، تو والد محترم کی طبیعت سخت خراب تھی. اسی وقت ہم نے ایمبولینس بلائی. تو جب آئے ڈاکٹر وغیرہ، انہوں نے کہا کہ ان کو ویری سیویئر اسٹروک ہوا. ہم ہاسپٹل لے گئے اور ڈاکٹروں نے ہمیں کہا کہ ان کو اسٹروک کا اتنا افیکٹ ہوا ہے، خطرناک افیکٹ ہوا ہے کہ ہی از not responding at all. There is no response. And we doubt it he will make it till tomorrow morning. وہ صبح تک سروائیو نہیں کر پائیں گے. کوئی رسپانس نہیں ہے، برین میں کوئی فنکشن نہیں رہا ہے انگلینڈ میں. لیکن میں باہر بیٹھا ہوا یہ ایک بات سوچ رہا تھا کہ گزشتہ ہفتے، یعنی کہ اس ہفتے ایک ہفتہ پہلے اس واقعے سے حضرت کہہ رہے کہ میرا وصال موریشس میں ہوگا، میرا وصال موریشس میں ہوگا. ڈاکٹر مجھے کہہ رہا ہے کہ he won't survive tomorrow morning. Just make the preparation. There is no chance. ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ he won't make it. میں حضرت علامہ خوشتر کی بات ذہن میں بار بار آ رہی میرے کہ حضرت علامہ خوشتر نے کہا کہ میرا یہاں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے میرا انتقال موریشس میں ہوگا. میں سوچ میں پڑ گیا. عین رات کے 12 بجے کے بعد ڈاکٹر بھاگا ہوا آیا میرے پاس، کہا کہ آپ میں سے مسعود کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں. اور وہ اپنا سر کو یوں کرتا ہوا آیا، کہتا ہے کہ ہی از کالنگ یو ان سائڈ. اور وہ حیران تھے کہ کیا کہتے ہیں کہ علامہ خوشتر بولے تو بولے کس طرح. ان کے مطابق تو کیا کہتے ہیں کہ آپ تو کیا کہتے ہیں I don't want to use it, the brain is unfunctional. ان کو تو سروائیول مشین پہ رکھا ہوا ہے کہ جسٹ ٹو کہ ان کو تکلیف نہ ہو. تو مجھ سے کہا کہ بیٹا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. یہ سننے والی بات، جو ہونا تھا
وہ ہو گیا. اب اللہ اکبر عرس آنے والا ہے. موریشس کب جانا؟ کہاں کہہ رہے ہیں؟ آئی سی یو میں. کس حالت میں کہہ رہے ہیں؟ جب ہوش و حواس بھی نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر پریشان ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ ہی مینج ٹو ٹاک بیکاز برین کا کوئی فنکشن ہی نہیں ہے. ہی ہیڈ اے سیویئر اسٹروک اینڈ ہی از ٹیلنگ می دیٹ. اور اس کے بعد خاموش. نو کمیونیکیشن واٹس ایور. دنیا کو پتہ لگ گیا کہ علامہ خوشتر کی طبیعت خراب ہے. الحمدللہ پورا مانچسٹر، لندن اور ہر جگہ سے، گلاسگو سے موریدین، چاہنے والے، بہت بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے. ان کے روم پرائیویٹ، وہاں لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. تو ہم ایک صاحب، کوئی کمیونیکیشن نہیں کسی سے حضرت کی. اس نے کہ آنکھیں بند، آج دو از آلریڈی گون. صرف سانسیں چل رہی تھیں. شخص آیا ہمارے قریبی، انہوں نے سورہ یاسین پڑھی. تو سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ایک ہلکی سی چوک ہو گئی ان سے. تو علامہ خوشتر نے آنکھ کھول کے ان کو وہیں درست کیا. اور کوئی کمیونیکیشن نہیں. اگین ایمبولنس ہم نے منگوائی. اللہ ان کو غلی کے رحمت کرے. ڈاکٹر بشیر یہاں سے گئے تھے اور ہم وہاں سے ہیتھرو ایئرپورٹ گئے. بالکل اور شورٹ کرتا جا رہا ہوں. اور الحمدللہ اسی حالت میں ہم موریشس لے کے آئے. آپ کا پوری بیڈ، میں بھی موجود تھا، کچھ اور لوگ موجود تھے. کوئی بات نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں. لیکن میں برابر میں بیٹھا ہوا حضرت کے، مجھ سے بھی کوئی کمیونیکیشن نہیں. لیکن میں نے کہا کہ حضرت آخر میں کہ موریشس آ رہا ہے. تو میں نے اندازہ لگایا کہ ان کے آنسو نکلنے لگے کہ وہ اپنی منزل پہ آ رہے. آئے یہاں کلینک آ گئے اور کلینک میں ان کو دوبارہ ہوش آیا. وہاں بہت سی باتیں کی. عین باتوں میں تو سب سے میرے لیے امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جب میں نے میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے موقع پہ میں گیا تو میں عمامہ پہنا ہوا تھا. میں نے تو مجھ سے کہا بیٹا یہ عمامہ ہمیشہ رکھنا، چہرے پہ ہمیشہ سنت قائم رکھنا. یہ آخری ان کی وصیت تھی. علامہ خوشتر علیہ رحمہ کی جو آخری الفاظ تھے وہ یہ بھی سن لیجیے. پتہ لگتا ہے کہ اپنے بزرگوں پہ کتنا یقین تھا. کہا مجھ سے کہ بیٹا بس، بلکہ مسعود بس، مجھے غوث اعظم کے حوالے کر. میں اندر گیا، جو کیفیت میں نے دیکھی، جو معاملات میں نے دیکھے، وہ تو مجھ سے آپ پوچھئے. جب علامہ خوشتر کی روح نکلنے والی تھی یا نکل رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے مجھے ہزاروں ٹن پتھر کسی نے سینے پہ ایک دم پاور ڈال دی. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹی اے بیٹری پہ کسی نے 2000 وولٹ ایک دم ڈال دیا. اور علامہ خوشتر کی زبان سے ذکر جاری و ساری تھا، اللہ 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 کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے. اپنے دامن میں چھپا لے تو بہت اچھا ہو. مومنوں نفس کے زنار سے کیا ہے رشتہ، مومنوں نفس کے زنار سے کیا ہے رشتہ. ہم اسے توڑ ہی ڈالے تو بہت اچھا ہو. ہم اسے توڑ ہی ڈالے تو بہت اچھا ہو. اپنے دامن
سگ مجھے ایسا بنا لے تو بہت اچھا ہو، سگ مجھے ایسا بنا لے تو بہت اچھا ہو، اپنے دامن میں چھپا لے تو بہت اچھا ہو، سایہ گنبد خضرا ہو مقدر اپنا، سایہ گنبد خضرا ہو مقدر اپنا، مجھ کو یوں پاس بلا لے تو بہت اچھا ہو، مجھ کو یوں پاس بلا لے تو بہت اچھا ہو، اپنے دامن میں چھپا لے تو بہت اچھا ہو، جشن نوروز شب